نائلہ چوہان صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا، شام پر، یمن پر جو ہے وہ حملہ کیا، اس سے پہلے ایران میں اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا، اب جو ہے وہ ایران کی ٹاپ جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنایا۔ اس وقت ایک مشرق وسطیٰ کا، اس خطے کا وہ تھانے دار بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری جانب وہ امریکہ کے ساتھ یہ بھی بات کر رہا ہے کہ جی ہماری مدد کی جائے فوجی کارروائی میں۔ امریکہ چونکہ ابھی تک ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے اس جنگ میں، اور امریکہ کی جانب سے یہ کہنا کہ وہ اسرائیل اور ایران کا معاہدہ کروا سکتا ہے، ڈیل کروا سکتا ہے۔ عزائم کیا دکھائی دیتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کے، اور اسرائیل اس وقت جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے دو سوال ایک میں پوچھ لیے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کے عزائم ہیں، ان کے ذہن میں جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے۔ آپ دیکھیں، جب آسلو ایکارڈ ہوئے تھے، جب یاسر عرفات نے پی ایل او کی ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا، تو جو انہوں نے ٹاکس میں باتیں کی تھیں اور جس میں دونوں سائڈ رضامند ہوئے تھے، وہ بالکل مختلف تھی نسبت کے جو نقشہ آسلو ایکارڈ کے بعد اسرائیل نے اپنا لگایا تھا، جس میں وہ اپنا پھیلاؤ کر چکا تھا۔ اور کہا گیا کہ وہ پی ایل او کی رضامندی سے ہوا ہے، جو کہ پی ایل او کو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ اب جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے کی اور حضرت موسیٰ کے زمانے کا جو علاقہ تھا وہ سارا اسرائیل کا ہے جی، اور اس کے لیے وہ یہ پھیلاؤ کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا مزاج نہیں ہے کہ ان سب ممالک کو مٹا کے ایک نیا بڑا اسرائیل بنانے کی کوشش میں ہے۔ ہمیں اس میں کوئی بھول نہیں ہونی چاہیے، اور جو خطے کے ادھر ممالک ہیں ان کو بھی ابراہم ایکارڈ کرتے ہوئے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسرائیل کا ایکچوئل ایجنڈا کیا ہے، صحیح، بیکاز اٹس این آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ اور وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں۔ جہاں تک رہا امریکہ کی بات، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ڈیل میکر ہیں، وہ پیس میکر ہیں، اور وہ اسی نظریے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ غزہ میں ٹرمپ ٹاور بھی بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے طور پہ جو ہے بزنسز وہاں بڑھانا چاہتے ہیں، تو پرسپیکٹو دونوں کے مختلف ہیں۔ رہی بات ایران کی، تو ایران کے لیے جو ہے یہ جب سے انقلاب آیا، مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل ان کا سلوگن تھا، تو یہ پچھلے 50 سال سے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب تک ان کو آپ نہیں ہرائیں گے دنیا میں امن نہیں آئے گا۔ اس کے لیے انہوں نے روس سے بھی جو ہے روابط کیے ہوئے ہیں، چین سے بھی روابط کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اپنے گھر پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے کچھ اسپائز کو پکڑا، جاسوسوں کو پکڑا، جو کہ آن دا اسپاٹ انفارمیشن دے رہے تھے کہ کون کہاں بیٹھا ہے، کہاں پہ اس کو مارا جا سکتا ہے۔ تو جس طرح مودی نے آپ کو اسپیچ میں کہا تھا کہ پاکستان کے جوانوں کھڑے ہو جاؤ ورنہ میری گولی ہے، نیتن یاہو بھی اسی قسم کی گفتگو ایران کے جوانوں سے کر رہا ہے۔ پاکستان کی قوم الحمدللہ متحد ہو گئی۔ ہندوستان نے بڑا غلط کیلکولیشن کیا، میرے خیال میں نیتن یاہو نے بھی غلط کیلکولیٹ کیا ہے۔ اگر کوئی ایلیمنٹس تھے بھی تو ایرانی پہلے ایرانی ہے پھر کچھ اور ہے، تو وہ بھی متحد ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کا ایجنڈا کامیاب ہوگا۔ ٹھیک۔